السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں طلباء و طالبات؟ آپ سب یقیناً خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال آیات 65 تا 69۔ ترجمہ اس کا ہم لوگ پڑھیں گے پہلے۔ ترجمے میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیٹا ان آیات کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیات 65 سے لے کے 69 تک کا ترجمہ، اور اس میں جو سوال کیا جا رہا ہے، سوال کچھ اس طریقے سے ہے، سوال ہی کی مدد سے آپ کو یہ ٹھیک سے ایکسپلین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب دلانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے ارشاد ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد میں اپنے سے 10 گنا زیادہ مشرکین پر برتری دے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد 200 پر اور 100 مجاہد 1000 پر غالب رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے، 20 200 کے لیے، اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی فرما کر 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا۔ اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ سب سے پہلے جہاد کی تعریف یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی کوشش، محنت، مشقت، جد و جہد کے ہیں، اس سے جہاد بنا ہے۔ شرعی تعریف اس کی بتاتی چلوں۔ شریعت کی اصطلاح میں جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں ہر کوشش، محنت و مشقت، جد و جہد اور عمل پیہم جو ملت، شریعت، قوم، ملک کی سرحدوں کے تحفظ، دین اسلام کی تبلیغ و حفاظت، اس کی نشر و اشاعت، برائیوں کے خاتمے، نیکیوں کے فروغ، حق کے غلبے اور باطل کو مٹانے کے لیے کی جائے جہاد کی تعریف میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جو قیدیوں کا ذکر فرمایا ہے، اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ سورہ انفال میں قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ قیدیوں کی اقسام بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ، کہ اللہ اور رسول کے اعلانیہ دشمن، نمبر 2 مجبوراً کافروں کا ساتھ دینے والے۔ غزوہ بدر میں قید ہونے والے قیدیوں کی قسم وہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے کھلم کھلا دشمن تھے۔
اور مکے سے اسی جوش و خروش اور مقصد سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے فتح و جشن منائیں گے۔ غزوہ بدر میں دوسرے قسم کے قیدی وہ تھے جو ایمان لائے تھے لیکن وہ کفار کا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ اب یہ اگر آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے گریز کریں اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں اور ساتھ ہی اپنے اندر ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ پیدا کریں تو رہائی کے عوض جو فدیہ ان کے لیے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد انہیں عطا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان آیت میں ان قیدیوں کے پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک جگہ پر یہاں پر ارشاد ہوا ہے کہ پیغمبروں کو شایان کہ وہ مطلب قیدیوں کو قید میں رکھیں۔ تو مین جو سوال اس سبق کا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب دی، وہ آپ کو اچھے طریقے سے یقیناً پتہ چل گئی ہوگی۔ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے کاپی میں اسی طریقے سے آپ نے ان الفاظوں کے معنی لکھنے ہیں اور دیے گئے نوٹس میں سے اس سوال کا جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ان آیات کے ترجمے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور اس سوال کو آپ نے یاد کر کے ٹیسٹ کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ مطلب یاد کیجیے آپ، ویسے تو آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے لیکن یاد کر کے ایمانداری سے آپ نے ٹیسٹ کی صورت میں اپنی کاپی میں دینا ہے اور یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ان لفظوں کی معنی جو اس طریقے سے لکھی گئی ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔